الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے ہی نافذ ہوتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ ہی حکمت والا ہے۔ مالک الملک نے جہاں بھی اپنی اطاعت کی بات کی ہے وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کی بھی بات کی ہے، بلکہ یہاں تک یہ فیصلہ سنا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میری اور آپ کی زندگی کے لیے دستور اور آئین بنا کے اتارا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دستور اور آئین اس کی ایک ایک شکل بہت سارے مسائل کا حل ہوا کرتی ہے، اسی سے استنباط استدلال کر کے زندگی کے مختلف زاویوں کے لیے اسباق لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دستور جو اللہ نے اتارا ہو اس کے کمال کے تو کیا کہنے، اس دستور کی ایک شک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ اللہ ذوالجلال کا ہے، وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے، عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، دعا اور پکار اور انابت اور رجوع کی شکل میں ہو، توکل اور امید اور خوف اور قربانی کی شکل میں ہو، ہر قسم کی عبادت اگر لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کے لائق۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بعد جو اگلا فیصلہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کی زندگی میں دونوں والدین موجود ہیں، یا ایک اللہ کے پاس چلا گیا، والدہ زندہ ہے یا والد زندہ ہے، تو ان ہستیوں کی قدر اتنی کرنی ہے کہ زجر کے 9 درجے ہیں، ڈانٹ، سرزنش کرنے کے الفاظ، کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔ سب سے ہلکا لفظ جو ہے جسے صرف ہونٹ آپس میں مس کرتے ہیں، اف، یہ اف بھی والدین کے سامنے نہیں۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہر وقت ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا ہے، اور خصوصاً اس بات کی کد و کاوش کرنی ہے کہ عملاً بھی میں یہ ثابت کروں اور زبان سے بھی یہ کہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جس طرح انہوں نے میری پرورش میں کس خوبصورت طریقے سے، کس شفقت اور مہربانی اور رأفت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کی ہے، میرے مالک تو ان پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں جو 2 باتیں سمجھائی ہیں، اگر امت کی سمجھ میں آ جائیں تو زندگی کے 10 زاویے خوبصورت بن سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے، وہ رہنمائی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار روئے زمین پر تمہارے اچھے رویے کا، تمہارے اچھے سلوک کا، تمہارے اچھے انداز کا، وہ تمہاری والدہ گرامی۔ 3 مرتبہ یہی جواب دیا، اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ بھی کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے، یا ہو، یا سوچتا ہو کہ ماں کے بارے میں آیا ہے، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی اتنی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ پھر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک اور حقیقت کو پیش کر دیا ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بڑی جگہ بناتے ہیں فیکٹری، جو مین گیٹ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، وہی سب کے درمیان ہوتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن دروازہ باپ ہے جس سے گزر کے ہی آپ نے جنت جانا ہے۔ چاہو تو اس کو توڑ دو، چاہے تو اس کی حفاظت کرو۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں ایمان، صحت، خوشیوں والی اور برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ کروڑہا رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ اس فیصلے کے اندر ایک بات اللہ عز و جلال نے کی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹیے نہیں،
یہ ہستیاں زجر اور توبیخ کے قابل نہیں، یہ تو سبب بنے ہیں آپ کے عدم سے وجود میں آنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، شرک کے بعد جو گناہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 4 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ حقوق کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر سب سے بڑی پریشانی جو بن چکی ہے، ہر والد ہر والدہ شکایت کر رہی ہے، بچہ بات ہی نہیں مانتا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے، عقل و دانش بھی ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بلکہ پڑھ چکے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن والدین ان کے تعامل سے اس قدر دکھی ہیں کہ ان کے آنسو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ یہ حقوق کیا ہے؟ حقوق نافرمانی بچے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اس نافرمانی کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اسے کن کن حالات سے گزرنا ہے اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور چوتھا اور آخری نقطہ، شریعت نے کسی کو واپس پلٹنے کا راستہ کیا دیا ہے؟ اگر اس سے دانستہ چاہتے نہ چاہتے ایسے حرکات ہوگی جس سے والدین کو دکھ ہوا، تو واپس پلٹنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، حقوق کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بعد جسے گناہ سمجھا گیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ حقوق العق سے ہے، جس کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، سرکشی کرنا، قطع تعلقی کرنا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل، اولاد کا ہر وہ قول اور فعل جس سے والدین کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کو نافرمانی کہتے ہیں، اور یہی حقوق۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، مخالفت الوالدین ما یأمران به من امر المباح وسوء الادب فی القول والعمل، والدین کے ساتھ قولی اور عملی بدسلوکی کرنا یہ نافرمانی ہے۔ انہوں نے کوئی کام کہہ دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، اس کو بجا لانے کی بجائے مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ محمد ابن محیریز فرماتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان والدین کا نافرمان ہے؟ من مشى بين يدي أبيه فقد عقه۔ اللہ اکبر۔ والد بھی جا رہا ہے، اگر کوئی شخص والد کے آگے چلتا ہے تو اس نے اپنے والد کا ادب نہیں کیا، یہ نافرمان بیٹا ہے۔ ہاں اگر آگے کوئی ایسی چیز ہے جس سے والد کو یا والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو جلدی سے آگے بڑھ کے اس راستے کو صاف کرنا یہ ادب ہے۔
مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے، قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مجاہد ابن جبر نے 3 مرتبہ پڑھی، اور آج سب سے اوتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے تو یہی ہیں لوگ، مجاہد ابن جبر، سعید ابن جبیر، عطاء، عکرمہ، ابن ابی جمرہ، ابو قریب، یہ وہ ہستیاں جس سند میں آ جائیں آنکھیں بند کر کے ان کی روایت کو قبول کیا جاتا۔ مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں کسی کو دیکھنا ہے کہ نافرمان ہے والدین کا، من شد النظر الى والدی، جو والدین کو گھورتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، یہ نافرمان ہے۔ ومن ادخل علیہما حزنا فقد عقہما، کسی ایسے رویے سے والدین غمگین ہو جاتے ہیں، یہ غم والدین کو دینے والا یہ نافرمان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے سوال کیا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر نافرمانی سمجھنی ہے تو سنو، اذا اقسم علیہ لم یبرہ، والد جس پہ قسم ڈال دے اگر اولاد اس قسم کو پورا نہ کرے نافرمان۔ وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ، والدین کو چیز طلب کرتے ہیں، بیٹا نہیں دیتا، نافرمان ہے۔ وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَ، کسی چیز کی امانت باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، والدین کے امور میں خیانت کرنے والا یہ والدین کا نافرمان۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کی نافرمانی کا کیسے پتہ چلے گا، تو وہ کہا کرتے تھے اللہ یخالفہ فی سفر یشق علیہ، والدین کا نافرمان ہے وہ شخص کسی ایسے سفر پہ جانا چاہتا ہے، بلقینی بیان کرتے ہیں کہ والدین اس سفر کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے باعث مشقت ہے وہ سفر، کہ کس کٹھن ماحول میں میرا بیٹا جائے گا، ایسا سفر اختیار کرنا بھلا جہاد سے بھی پیارا کوئی سفر ہو سکتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے ذروۃ سنامی، اسلام کی کوہان کہہ دیا، جس کے بارے میں یہ مبارک لفظ پیش کر دیے، الجہاد باب من ابواب الجنہ، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ساتھ کیا فرمایا، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ تعالیٰ غم اور فکر جہاد سے دور فرما دیتے۔ لیکن ایک شخص اجازت لینے آتا ہے، اللہ کے رسول میں نے جہاد کرنا ہے، کہا ارجع، لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، اجازت دے تو جائیے گا، وگرنہ ان کی خدمت کیجیے، اس سے بھی مبارک بھی سفر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ شخص نافرمان ہے والدین کا جن کے کسی رویوں سے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں۔ ان کا عموما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مجھے جہاد کی اجازت چاہیے،
اور پتہ یہ چلا کہ والدین کو رلا کے آیا ہے، فرمایا لوٹ جاؤ، جسی طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح ان کو جا کے ہنساؤ۔ نافرمان ہے، یہ دنیا جہان کی ڈگریاں لے کے بھی سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا خوش قسمت ہوں، تو نہیں، جس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں اس کے رویوں سے یہ شخص نافرمان ہے، اس کو اس نافرمانی کی توبہ کرنی چاہیے۔ میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، میرے ان کانوں نے بھی سنا، اور آج گھر گھر کی یہ کہانی بن گئی کہ ایک باپ کہہ رہا تھا کہ میں اس دن شکرانے کے 2 نفل پڑھوں گا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولادوں سے والدین کتنے تنگ آ جاتے ہیں، کس قدر وہ فتنے کے شکار ہوں گے، کس لاڈ اور پیار سے پالا ہوتا ہے والدین نے، کس انداز سے پرورش کی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی قسمت میں دکھ ہی لکھے ہوں، ہر طرف سے ان کے لیے کوئی پریشانی ہی کریٹ کرتے ہوں، تو والدین کیا کہیں گے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ان تہجرہما وتحرمہما، نافرمانی کی نشانی یہ ہے کہ آپ حجر کرو، ان کو ملنا چھوڑ دو۔ آج ہم کہتے ہیں بس مشغولیت بہت تھی، والدین کو ملنا چھوڑ دینا اور انہیں مال دینا چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہے۔ ہو سکتا ہے سوال دل میں پیدا ہو، میرا باپ تو خود امیر ہے، وہ امیر آپ نے تو نہیں بنایا، وہ اللہ نے بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے وہ لوگ تھے جتنا مال اپنے بچوں پہ خرچ کرتے اتنا مال اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیتے کہ آپ صدقہ کرو، اور کہتے یہ حق ہے جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کتنے ایسے بھی لوگ تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں، لکھ کے دیکھتا ہے اور وہاں کچھ رقم باپ کے نام پہ بھی لکھی ہوئی ہے، تو آپ کا باپ تو دنیا سے چلا گیا، یہ کس کو دیتے ہو، یہ کیا لکھا ہے؟ کہا اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ میں اس کی طرف سے یہ صدقہ کیا کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے سمجھ دیا۔ الغیاب الطویل، مدت مدید سے اپنے والدین کو نظر ہی نہ آنا، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، والدین کی جمع پونجی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی چیزوں سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ شاید کہ جن کی اولادیں ہیں ان کو احساس یہ ہوتا ہوگا کہ چھوٹے بچے کس طرح ان کو دیکھ کے دل کو سرور اور چین ان کو آتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں والدین کے تو بچے ہیں، اس لیے باتیں کہنے والے کچھ بڑی خوبصورت باتیں بھی کہتے ہیں۔ اصل سبب یہ ہے جب بھی بیٹا گھر آتا ہے تو بچوں کی نظر تو ہاتھ پہ ہی ہوتی ہے کہ لے کے کیا آیا ہے کھانے کے لیے، گھر والی کی نظر تو بسا اوقات جیب پہ ہی ہوتی ہے، کچھ کما کے بھی لایا ہے کہ لایا۔ یہ واحد نعمت اللہ نے والدین کی بنائی ہے، ان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ان کی نظر چہرے پہ جاتی ہے میرا بیٹا خوش ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ سبهما من طریق مباشر او بطریق غیر مباشر، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے ڈائریکٹ یا ان کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے، نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدین،
کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. تو صحابی سوال کرتے ہیں وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ أَبَا، جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو گویا یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گیا. یسب امہ فیسب امہ، یہ کسی کی والدہ محترمہ کو گالی دے گا تو وہ اس کی والدہ گرامی کو گالی دے گا تو یہ سبب بنا. جو بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے یہ نافرمان. علماء یہ لکھتے ہیں اللعن علیہما، یہ شخص بھی نافرمان ہے جو اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب اباہ، ملعون من سب امہ، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من غیر منار الارض، ملعون من ذبح لغیر اللہ، وفی روایت اخرى ملعون من عق والدیہ. جو باپ کو گالی دے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اس پہ پھٹکار پڑتی ہے. جو والدہ محترمہ کو گالی دے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جو قوم لوط کے عمل میں ملوث ہوتا اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. جو زمین کے نشانات بدلتا ہے کہ کسی کی زمین ہتھیالوں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. نافرمان کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کہا سنو، اذا وقف الرجل بجانب والدی، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ کتب عند اللہ عاقا، کپڑا جھاڑنے سے جو گرد باپ پہ پڑے گی اگر گرد باپ پہ پڑ گئی تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا. نافرمان ہے وہ شخص عدم اجابت سؤالہما، باپ اور ماں بول رہے ہیں بیٹا بیٹی، جواب نہیں ہے. صلحاء امت اور علماء امت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں لوگ. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان کی مصیبتوں میں ایک مصیبت یہ بھی ہے، یہ بھی دکھ ہے کہ جہاں آپ نے بولنا ہے وہاں بولنا بند کر دیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، والدین کے حکم کے سامنے ان کی بات کا جواب دینا یہ ضروری ہے. دیکھیے نماز پڑھ رہے تھے جریج، نفلی نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ماں کہہ رہی ہے یا جرائج یا جرائج، وہ کہتے ہیں امی و صلاتی، ماں اور نماز، فمشى فی صلاتی. سوچا ماں ہے ایک طرف، دوسری طرف نماز ہے، کہتے ہیں نماز ٹھیک، نماز پڑھتے گئے. ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا تمته حتى تریہ المومسات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ اس فتنے میں نہ پڑے
مومسات بدکار عورتوں کا فتنہ ایسے دکھائے. وہی بات ہوئی کہ جب اس کی کٹیا کو آ کے گرایا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہی فتنہ سامنے آیا. علماء امت اور صلحاء امت نے استدلال کیا، باپ اور ماں کی آواز پہ لبیک جو نہیں کہتا کہ نافرمانی میں لکھا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے آواز دی، یا ابا ہریرہ، قال لبیک یا امہ، کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا ماں نے آواز دی، میں نے جواب دیا اور میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہوگی، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں. حیوہ ابن شریح محدث حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں. جاءت امہ وفی عقلها خلل، بیمار تھی والدہ گرامی. گھر سے اٹھی، بیٹے کے پاس آئی، کہتے یا حیوہ یا حیوہ. محدث حدیث پڑھانے والا، بیٹا میری مرغیوں کو آ کے خوراک ڈال دو. بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹو والدہ کی بات ماننا فرض ہے، تمہیں پڑھانا یہ نفل ہے، انتظار کیجئے، میں ماں کی بات پوری کر کے واپس آ رہا ہوں. احمد ابن سیرین، محمد ابن سیرین، حفصہ بنت سیرین، یہ تینوں قرآن و حدیث کے جواہر کس ماں کے بیٹے تھے؟ تینوں ہی محدث. بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے جب محمد ابن سیرین اور احمد ابن سیرین ان سے بھی فتویٰ پوچھتا، اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا کہتے حفصہ کے پاس چلے جاؤ، حفصہ اس کے بارے میں آپ کو دلیل پیش کرے. اور وہ ماں جس کو زرد رنگ بہت پسند تھا. احمد ابن سیرین کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی بازار میں اس رنگ کا وہ کپڑا ملتا وہ گھر لے آتے. پوچھنے والا پوچھتا آپ ہر روز ہر وقت یہی کپڑا خریدتے ہیں؟ خیر ہے. کہتے اصل میں یہ رنگ میری والدہ کو پسند ہوا. نافرمان ہے وہ شخص. امام ابن عبد البر کہتے ہیں زبان کی یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو دیکھ کے زبان نکالے، بہت بڑی تکلیف ہے، اس کے ساتھ مذاق ہے. صلحاء امت نے لکھا ہے نافرمانی یہ بھی ہے جہاں ان کی بات پہ لبیک نہیں کہتے. العبوس فی وجہیہما، والدین کو دیکھ کے منہ بنا لینا، منہ بسوڑ لینا فرمانی ہے. علماء نے تو مثال پیش کی ہے اور صرف سمجھانے کے لیے آج کل کے ماحول کے مطابق کہ ماں سخت گرمی میں کہتی ہے بیٹا مہمانوں نے آنا ہے جلدی سے چیزیں لے آئیں. وہ لے آیا، اوہ بیٹا میں بھول گئی، آپ دہی بھی لے آؤ. تو اگر بیٹا کھڑا کھڑا کہتا اوف، نہ یجوز، یہ اوف کہنا بھی جائز نہیں. اسی سے تو منع کیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اوف، اوف بھی نہ کہو. نافرمان ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھتا ہے. عدم صلة قرابتهما وأصدقائهما، جن رشتہ داریوں کو جوڑ کے گئے ہیں ان کو والدین رشتہ داریوں کو اولاد جو جوڑتی نہیں ہے، توڑ دیتی ہے، قطع رحمی کرتی ہے، یہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتی، اس نے نافرمانی کی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سر پہ پگڑی ہے، گدھے پہ سوار ہے، جلدی سے اترے، پگڑی ایک شخص کو پہنائی، مسافر معانقے کے بعد، اور گدھا بھی دے دیا.
پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَىٰ بِيَسِيرٍ، تو دیہاتی ہے، اور دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں جانتے ہو کون ہے؟ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے والد کے چلے جانے کے بعد کہ اس کے بھائیوں سے نیکی کرو یا اس کے دوستوں سے نیکی کرو. تو میں تو اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے. اور شاید کہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مجھے بتائیے میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کہا نہیں میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے. کہا علم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کون ہے. جب اس نے اصرار کیا تو کہا پھر ایک سوال کا جواب دے دو، میں بھی آپ کو بتا دوں. کیا سوال کیجیے؟ بتاؤ اپنے والدین کی دعا کرتے ہو؟ کہاں دعا کرتا ہوں. کہا پھر تم نیک ہو. کہا وہ کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. صدقہ جاریہ، اور جو علم چھوڑ گیا جس سے لوگ نفع لے رہے ہیں، اور نیک بچہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے. نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے. سواء كانوا احیاء ام امواتا، ضروری نہیں کہ والدین فوت ہو جائیں تو تب دعائیں کریں. زندگی میں بھی دعائیں اور ان کے جانے کے بعد بھی دعائیں. یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے بڑھ کے حافظ حدیث کون تھا، لیکن اس ہستی کی عادت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صبح نماز پڑھتے، ذکر اذکار سے فارغ ہوتے، سب سے پہلے جا کے والدہ کو سلام کرتے، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پہ میری والدہ گرامی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی. اور ماں جواب کیا دیتی؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹے تجھ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھ. نافرمان ہے وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے میں بھی بخل کرتا ہے. اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کاش یہ عادت بنے جو نیک لوگوں کی عادت شاید آج بھی ہے. جب بھی رات کو آنکھ کھلے، سحری کو، فجر کو اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وآذننی بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی وامی واولادہا، اللہم اشفنی وَلِوَالِدَيَّ، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور اس کی اولاد کو بھی معاف فرما. اللہ مجھے بھی شفا دے، میرے والدین کو بھی شفا دے، اس کی ساری اولاد کو بھی شفا دے. والدین کے لیے دعا خاص کیجیے. اس سے بڑا کوئی بھی اپنے ساتھ احسان نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں.
دوسرا نکتہ، والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟